لیکن الحمدللہ دین اسلام آج بھی محفوظ. اور جھگڑا یہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اسلامی تعلیمات کے سے جان چھڑا لیے، اپنی خواہش پر چلتے ہیں، سوسائٹی کی مرضی پر چلتے ہیں، اور دین اسلام پیدائش سے لے کر موت تک اپنے ماننے والوں کی یوں رہنمائی کرتا ہے جیسے چھوٹے بچے کی رہنمائی کی جاتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں مغرب نے عورت کو حق نہیں دیا. آج میں عرض کیا وہ مغرب زدہ عورتیں ان کی زیب و زینت کو دیکھ کر بے حیا عورتیں اور ننگوں کے پیچھے چلتے ہوئے کبھی تو وہ نعرہ لگاتی ہیں ہمارا جسم ہماری بات. یہ جسم تیرا کہاں سے آتا ہے؟ تو نے اس کے لیے کون سی سیکورٹی ڈپازٹ کرائی تھی؟ کون سا اس کے لیے تو نے پیسہ جمع کرایا تھا اس جسم کے لیے؟ یہ جسم جس نے بنایا ہے، جسم بھی اسی کا ہے، مرضی بھی اسی کی ہے. جسم بھی اسی کا اور مرضی بھی اسی کی. جس نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تمہاری صورت بنائی، اس جسم پر اسی کی مرضی چلے گی. اور پھر کبھی چلتی کہ ہمیں آزادی دی جائے. میں کہتا ہوں کہ تمہیں آزادی دی ہی دین اسلام نے ہے. سب نے تمہارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور دین اسلام نے تمہیں بستی سے نکال کر بلندیوں تک پہنچایا ہے. مغرب نے عورت کو گھر سے نکال کر ذلیل کیا ہے، سیر گل بنا کر اس کو دکان پہ بٹھایا ہے، ہوسٹس بنا کر اس کو نامحرموں کا دل اٹھانے کے لیے بٹھایا ہے، پیٹرول پمپ پہ اس کو بٹھایا ہے. مغرب نے عورت کو ذلیل کیا ہے، اور دین اسلام نے عورت کو گھر کی مرکہ بنایا ہے، اور دین اسلام اس کو عزت دی. باہر کی ذمہ داری بھی پوری کرتی ہے، گھر کی ذمہ داری بھی پوری کرتی ہے. اور دین اسلام نے لندن میں ایک عالم تقریر کر کے فارغ ہوئی ہے. ایک گورا نوجوان کھڑا ہوا، کہنا کیا بات ہے، عورت کی ملازمت کو اسلام میں پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا. مجبوری کی حالت میں اجازت دیتا ہے شرائط کے ساتھ دین اسلام، لیکن پسند نہیں. فرمایا وقرنا فی بیوتکن، ازواج مطہرات سے تو فرمایا آپ گھروں میں رہیں. عورت کا کام گھر ہے، بغیر کسی شرعی ضرورت کے گھر سے نکلنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. اور جنہوں نے دین اسلام کی ان تعلیمات کے خلاف آزادی کے نام پر، روس کے صدر گورباچوف نے کتاب لکھی کہ ہم نے عورت کو گھر سے نکالا تو ہے لیکن پھر واپس گھر میں لا نہیں سکے. گھر سے نکالا تو بس وہ نکل ہی گئی، پھر واپس گھر میں لا نہیں سکے. بنانے والا جانتا ہے نا، مشین کا بنانے والا جانتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. جس نے عورت کو پیدا کیا ہے، عورت کو تخلیق کیا ہے، اس کو صرف نازک بنایا ہے، وہ جانتا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو کیسے رہنا ہے، اس کے لیے کیا پابندیاں ہیں، کیا آزادیاں ہیں. تو میں آج کر رہا ہوں کہ دین اسلام پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھتا عورت کی ملازمت. آج ہم تو مجبوری ہو نہ ہو شوق کے چلو شوہر بھی کمائے بیوی بھی کمائے، اور صبح سویرے شوہر بھی نکل جاتا ہے اور بیوی بھی نکل جاتی ہے، تو یہ کیا کریے کہ گزارا نہیں ہوتا. اور بچوں کو کڈ سینٹر میں نرسوں کے حوالے کر دیا، اور وہ دن یوں گزارتا ہے جیسے یتیم بچہ نہیں ہوتا، جیسے ماں سے معروف بچہ نہیں ہوتا. اب کہاں ماں کی شفقت اور کہاں نرس کی شفقت دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ اب وہ سارا دن نرسوں کے حوالے، سارا دن کڈ سینٹر میں، اور یہ کما رہے ہیں حالانکہ گزارت ہو سکتا ہے. یاد رکھیں خواہشات کی تو کوئی حد نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک انسان کو سونے کے 2 جنگل دے دیے جائیں تو تیسرے کی تمنا کرے گا اور کہے گا 2 کافی نہیں، 1 اور ہونا چاہیے. 3 ہو جائیں گے تو کہے 1 اور ہونا چاہیے. اور فرمایا لن یملا پاؤ الى التراب، قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھرے گی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو خواہش کا بھی، خواہشات کی تو کوئی حد نہیں. لیکن جہاں تک ضروریات کا تعلق ہے، اور ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ یہ ضرورت ضرر سے ہے. آج ہم نے خواہشات کو ضروریات بنا دیا. خواہشات الگ ہوتی ہیں، ضروریات الگ ہوتی ہیں. ضرورت یہ ضرر سے ہے. ضرر کا معنی ہے نقصان. جس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہو، روٹی نہ ہو نقصان ہوگا، پانی نہ ہو نقصان ہوگا، دوائی نہ ہو نقصان ہوگا، لباس نہ ہو نقصان ہوگا، جوتا نہ ہو نقصان ہوگا، مکان نہ ہو نقصان ہوگا. جن چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ضرر اور نقصان ہے اسے کہتے ہیں ضرورت. اسے کہتے ہیں اب ٹی وی نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں بچے، اب ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خواہش ہے. مہنگا موبائل ضرورت نہیں ہے، وہ خواہش ہے.
ضرورت تیری ہوگی بات کرنے کی، وہ گدے کے کان اتنا بڑا وہ باہر رکھا ہوا ہے، تجھے 1 لاکھ روپے، اس کی کیا اتنی خواہش ہے؟ ضرورت نہیں ہے، خود نمائی ہے، پتہ چلے کہ اس کے پاس اتنا بڑا آدمی ہے، یہ خواہشات ہے۔ تو میں نے عرض کیا خواہشات کی تو کوئی حد نہیں، ضروریات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن آج ہم خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، خواہشات کے پیچھے، اور اس کی پھر کوئی حد نہیں ہے، ساری زندگی اسی کے اندر لگی۔ تو شوہر بھی چلا گیا، بیوی بھی چلی گئی، بچہ کڈ سینٹر میں چھوڑ دیا، اور ماں باپ کی شفقتوں سے معروم رہا۔ اب ہوتا کیا ہے، دنیا تو مکافات عمل ہے نا، جب یہ بڑا ہوتا ہے تم نے بچے کو بچپن میں کڈ سینٹر میں چھوڑا، اور یہ جب بڑا ہوا اس نے بڈھے اور بڈھی کو اٹھا کر پھر اولڈ کیئر سینٹر میں چھوڑا۔ مطلب جاؤ مگر تم نے مجھے بچپن میں اپنی شفقت سے معلوم کیا، اب میں تمہیں اپنی خدمت سے معلوم کرتا ہوں۔ اب تو پاکستان میں بھی شروع ہو گئے، اور یورپ میں جا کر دیکھو قابل رحم حالت ہوتی ہے، وہ بڈھے اور بڈھیاں اولڈ کیئر سینٹر میں پڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، کوئی ان کو پانی کا گلاس دینے والا نہیں، کوئی ان کو دوائی دینے والا نہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی ان کے ساتھ ہنس کر بات کرنے والا نہیں۔ اور بیٹا اور بیٹی آج جس تہذیب کے ہم دادا ہے نا، اور جس تہذیب پر ہم فریفتہ ہو رہے ہیں، اس تہذیب کی بات سناؤں۔ میں نے لندن میں دیکھا کہ ایک دن لڑکے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پھولوں کے گلدستے اٹھائے ہوئے اور ایک ٹافیوں کا پیکٹ اٹھائے ہوئے ادھر سے ادھر نقل و حرکت میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ آپ کیا ہے، کوئی خاص دن ہے؟ کہ پیرنٹس ڈے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا جو پورے والدین کو اٹھا کر اولڈ کیئر سینٹر میں چھوڑا ہوتا ہے نا، سال کے بعد پیرنٹس ڈے مناتے ہیں، اور بیٹا اور بیٹی جا کر پھولوں کے گلدستہ اور ٹافیوں کے پیکٹ جا کر ماں باپ کو دے آتے ہیں، اور کہتے سال سے چلتے رہو نا، پھر اگلے سال انشاءاللہ برسات۔ کبھی مدر ڈے مناتے ہیں، کبھی فادر ڈے مناتے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، اسلام میں ہر دن پیرنٹس ڈے ہے، ہر مارننگ مدر مارننگ، اور ہر ایوننگ فادر ایوننگ ہے۔ ان کی زندگی تو جوانی تو گزر جاتی نا بدماشیوں میں، اب جب بڈھے ہوتے ہیں، بڈھے گھوڑے نے بڈھی کے کندھے پر اور بڈھی نے بڈھے کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہاتھ کی ٹوکری پکڑی ہوئی ہے، شاپنگ سینٹر میں جا رہے ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں، افسردگی چھائی ہوئی ہے، ہاتھ کا کپا رہے ہیں، ٹانگیں لرز رہی ہیں، کوئی ان کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ قابل رحم حالت ہوتی ہے ان کی، قابل رحم۔ ایک آدمی کہنے لگا پاکستان میں بھی بوڑھوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ میں نے کہا توبہ کر، اللہ تجھے پاکستان کے بوڑھے سے بچائے۔ پاکستان میں تو جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا ہٹلر بنتا چلا جاتا ہے، اس کے اتنے اختیارات ہوتے ہیں کچھ نہ پوچھو۔ 8 نمبر کا چشمہ لگا ہوا ہے، منہ میں دانت ایک نہیں ہے، ہاں چھوٹا پاس رکھا ہوا، چارپائی پہ بیٹھا ہوا، پورے خاندان پہ حکومت کر رہا ہے۔ ذرا تو غیر ہوئے، میں جینا پہ ہوں، چپ کر بابا جی ناراض ہوں، بابا جی کچھ بھی نہ کرنا، چارپائی سے بیٹھے اتنی بڑی برکت ہو کہتے ہیں یا نہیں کہتے، اور وہاں کہتے ہیں کہ بوٹا لہرے چراسی میں پھینکو اس کو۔ آپ غور کرو، پیار کرو، بھولو، دین اسلام تمہارے لیے بڑی نعمت ہے، مر مٹو اس دین پر۔ ہاں نوجوانوں تمہارے لیے نعمت ہے۔ یورپ کا نوجوان رات کو کسی پب سے، شراب خانے سے نکلتا ہے اور نشے میں تو کسی پارک میں، کسی پل کے نیچے، کسی فٹ پاتھ پر کتے کی طرح پڑا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے والدین کہاں ہیں، والدین کو پتہ نہیں ہے بیٹا کہاں ہے۔ یہاں بیٹا تو رات کو 2 بجے تک نہ آئے، تیری ماں تیرا راہ تکتی رہے گی، تیرا باپ چھت پہ چڑھ کے دیکھے گا، پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، کھانا کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، گاڑی نہیں ہوگی نہیں، تو گھر میں قدم رکھے گا تو ان کی جان میں جان آئے گی۔ یہ محبتیں تجھے کس نے دی ہیں؟ وہاں تو 16 سال کے بعد مائنڈ یور اون بزنس، اپنا کام کرو، ہم تمہارے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور یہاں باپ کتنے نازوں کے ساتھ بیٹی کو گھر سے رخصت کرتا ہے نکاح کے ذریعے، اور پھر کہتا ہے بیٹا میرے دروازے ساری زندگی تیرے لیے کھلے ہیں، اور اس کی اولاد تک کی خدمت کرتا ہے۔ آپ غور کرو، یہ پاکیزہ معاشرت، یہ محبتوں والی، ہمدردیوں والی، چاہتوں والی، عظمتوں والی، سکون والی معاشرت تمہیں دین اسلام نے دی۔ آج وہ اس کو چھڑانا چاہتا تاکہ معاشرہ وہی غلیظ معاشرہ بن جائے جو جہنم کدا ہے، جو بظاہر بڑا پرکشش نظر آتا ہے، لیکن وہ سنہری جہنم ہے گویا، ہر سونے کے پنجرے ہیں، اور انسانیت ان کے اندر سسک رہی ہے۔